کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو نعمتیں ہمیں روزمرہ کی زندگی میں معمولی سی لگتی ہیں، اگر وہ ہم سے چھین لی جائیں تو ہماری زندگی کیسی ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، مگر افسوس ہم اکثر ان نعمتوں کی قدر تب کرتے ہیں جب وہ ہم سے دور ہونے لگتی ہیں۔ جو سانس چل رہی ہے وہ تیری عطا ہے، جو جسم ہمیں ملا ہے وہ تیری امانت ہے۔ اے اللہ، ہم تیرا شکر پورا بھی ادا نہیں کر سکتے کیونکہ تیری نعمتیں بے حد و بے شمار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کا ہر حال اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، خوشی آئے تو وہ شکر ادا کرے اور غم آئے تو وہ صبر کرے۔ یہ دونوں حال مومن کے بھلائی کے لیے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کس بات کا شکر کریں، ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ اس بات پر شکر ادا کرے کہ اس کے پاس والدین ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، کمزور ہوں یا سخت مزاج، ان کا سایہ ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو مایوس ہونے کے بجائے اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت جسم عطا کیا ہے، سوچنے کے لیے دماغ، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور چلنے کے لیے پاؤں۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیے، اگر آپ کے پاس دنیا کی ساری دولت ہو، بے شمار خوشیاں ہوں مگر آنکھیں نہ ہوں تو وہ دولت کس کام کی؟ نہ سورج کی روشنی نظر آئے، نہ ماں کے چہرے کی مسکراہٹ، نہ قرآن کے حروف، نہ کائنات کے رنگ، تب احساس ہوگا کہ اصل دولت سونے چاندی میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں ہے۔ آنکھ نہ ہو تو راستے بھی اندھے لگنے لگتے ہیں، اور آنکھ ہو تو وسائل کم ہو تب بھی زندگی روشن لگتی ہے۔ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی، اس پر شکر ادا کرو کیونکہ شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ ذرا یہ بھی سوچو، اگر اچانک ہمیں سنائی دینا بند ہو جائے، لوگ بول رہے ہوں، چیخ رہے ہوں مگر سب کچھ خاموش لگے، ماں پکارے، اذان ہو، کوئی خطرہ قریب ہو اور ہم کچھ نہ سن سکیں، تب سمجھ آئے گا کہ سننا صرف آواز نہیں، زندگی کی حفاظت ہے۔ زبان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ اسی زبان سے ہم کسی کے دل پر راج کر سکتے ہیں اور اسی زبان سے کسی کا دل توڑ سکتے ہیں۔ اگر زبان ہی نہ ہوتی تو ماں کو امی کہنے کی چاہ دل میں ہی رہ جاتی اور باپ کے لیے احترام صرف خاموش نظروں میں سمٹ جاتا۔ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے تاکہ ہم خود اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ ہم اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں اور کہاں اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر عقل نہ ہوتی تو نہ صحیح غلط کا شعور ہوتا، نہ گناہ کا احساس، نہ توبہ کا راستہ۔ ہم زندہ تو ہوتے مگر ہدایت کے بغیر۔ ہمارا جسم صرف ہڈیاں یا گوشت نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ دل صرف دھڑکنے کا نام نہیں، یہ نیتوں کا گھر ہے۔ دل سچا ہو تو عمل قبول ہوتے ہیں اور دل سخت ہو تو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی انسان اندھا رہتا ہے۔ ہاتھ ہمیں دیے ہیں دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، کسی کا آنسو پوچھنے کے لیے، اور یہی ہاتھ جب دعا میں اٹھتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ پاؤں ہمیں چلنے کے لیے ملے ہیں مگر گناہ کی طرف نہیں بلکہ نیکی کے راستے پر۔ ایک دن ایسا آئے گا جب نہ ہماری زبان بولے گی اور نہ ہم کوئی صفائی دے سکیں گے، اس دن صرف ہمارا جسم گواہی دے گا۔ آنکھ کہیں گی میں نے وہ بھی دیکھا جس سے مجھے روک دیا گیا تھا، کان کہیں گے میں نے وہ بھی سنا جو دل کو سیاہ کر دیتا ہے، زبان کہے گی میں نے جھوٹ بولا اور دوسروں کا دل دکھایا، ہاتھ کہیں گے میں نے حق میں کمی کی اور غلط کا ساتھ زیادہ دیا، پاؤں کہیں گے میں نے نیکی کی طرف کم اور گناہ کی طرف زیادہ دوڑا، دل گواہی دے گا مجھے سچ معلوم تھا مگر میں غفلت میں رہا، دماغ کہے گا مجھے سمجھ دی گئی تھی مگر میں نے وقت ضائع کیا، حق پر سوچا ہی نہیں۔ اس دن نہ کوئی انکار ہوگا نہ کوئی بہانہ چلے گا کیونکہ گواہی ہم نہیں ہمارا جسم دے گا۔
مگر ابھی بھی وقت ہے، اس جسم کے بولنے سے پہلے ہم خود اللہ کے سامنے جھک جائیں، شکر ادا کریں اور سچی توبہ کر لیں، کیونکہ یہ جسم صرف جسم نہیں بلکہ اللہ کی بے شمار مہربانیوں کی ایک پہچان ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں، اللہ ہمیں بہت زیادہ اپنے جسم کی حفاظت کرنے کی